أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی چند آیات ہیں جن کی تفسیر اور جن کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ہر آیت مسلمان کے لیے نصیحت ہے اور بہت بڑا سرمایہ ہے، اور تمام آیتیں مسلمان کے لیے نفع بخش۔ سورہ بقرہ کی قرآن مجید کی سورہ کی بہت اہمیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جس کے بارے میں آپ نے متعدد مواقع پر سنا ہوگا۔ اس میں بہت سارے احکام ہیں اور مختلف جو حالات قوموں پر گزرے ان کے بارے میں بڑی عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے بہت سے پیغامات۔ ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے نکل پڑے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے مگر اکثر ناشکر۔ محترم حضرات، قرآن مجید میں ایک قوم کا ذکر ہے، لیکن کسی صحیح حدیث میں اس کی وضاحت نہیں ہے کہ یہ کون لوگ تھے، کس بستی کے لوگ تھے، کیوں نکل گئے تھے۔ البتہ تفسیری روایتیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے، دو طرح کی بات کہی گئی۔ ایک تو یہ کہ دشمن کے خوف سے یہ لوگ نکل پڑے تھے، بستی چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، دشمن کا سامنا کرنے کے بجائے بستی چھوڑ کے بھاگ گئے موت کے ڈر سے۔ اور دوسری روایت یہ بیان کرتی ہے کہ اس بستی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی، اور اس بیماری کے خوف سے وہ بستی چھوڑ کے جا رہے تھے کہ اگر یہاں رہیں گے تو اس بیماری کا شکار ہو جائیں گے اور موت آ جائے گی۔ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، موت اور زندگی پر کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الطاعون شہادۃ لامتی، طاعون پچھلی امتوں پر عذاب کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ طاعون کی بیماری عذاب کے طور پر آئی تھی اور میری امت کے لیے شہادت ہے۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کی طرف جانے لگے تو راستے میں یہ معلوم ہوا کہ وہاں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ اس صحابہ کو جمع کیا کہ کیا کریں، جایا جائے کہ نہیں جایا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے ان میں اختلاف ہو گیا، کوئی کہتا تھا چلنا چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں چلنا چاہیے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آیا جو حضرت عمر نے فیصلہ کیا تو بھائی نہ چلا جائے، تو بعض نے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کے اتنا بڑا مجمع تھا لیکن ان کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں تھی، اس لیے ان کا اختلاف تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود نہیں تھے۔ بعد میں وہ آئے تو
تو ان کے سامنے جب مسئلہ رکھا گیا تو بتایا انہوں نے کہ اس طرح کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جس بستی میں بیماری پھیلے اس کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں، اور جو لوگ اس بستی میں موجود نہیں ہیں وہاں ان کو جانا نہیں۔ یہ فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اس پہ سب صحابہ کا اتفاق ہو گیا، اختلاف ان کا ختم ہو گیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی تو اختلاف ختم ہو گیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات تو یہ کہ چاہے جتنا بڑا بھی آدمی ہو، اس سے بعض دلیلیں فوت ہو جاتی، بعض دلیلیں اس کو معلوم نہیں رہتی، ورنہ حضرت عمر ابن خطاب بڑے بڑے صحابہ، بدری صحابہ اور بڑے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ طاعون آ جائے کسی ملک میں تو کیا کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر فیصلہ کسی مسئلے پر آ جائے تو کسی مومن کے لیے اختلاف کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی بھی قرآن مجید میں فرمائی ہے، تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تمہارا آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر ہے۔ تو یہ عملی نمونہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا کہ حدیث معلوم ہوتے ہی ان کا اختلاف ختم ہو گیا۔ پھر اس آیت کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ بستی کے لوگ نکل کے جب امن کی جگہ پہنچ گئے، یعنی اتنی دور پہنچ گئے کہ اب ان کو معلوم ہوا کہ ہم لوگ امن میں آ گئے ہیں، تو اللہ نے فیصلہ کیا کیا؟ مر جاؤ۔ وہ ہزاروں لوگ مر گئے، سب پہ موت آ گئی۔ تو یہ آتا ہے کہ بہت وقت کے بعد ایک نبی کا گزر وہاں سے ہوا، انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا۔ سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہڈی کا ڈھانچہ کھڑا ہوا، اس کے اوپر گوشت آیا، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے ایسا کئی معاملات میں کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک نبی ہیں، ان کے بارے میں بھی آتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے زندگی ان کے سامنے دکھائی کہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آیا کہ کیسے زندگی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہاں بھی تو یہ بتایا کہ موت اور زندگی پر قادر اللہ تعالیٰ ہے، جب جس کو چاہے اللہ تعالیٰ کھڑا کر دے، اس کے لیے کوئی محنت و مشقت نہیں ہے۔ لفظ کن کہہ دے کہ بھائی ہو جا، وہ تمام ہڈیاں اور جتنی بھی چیزیں ہیں سب انسانی ڈھانچے میں کھڑی ہو جائیں، اس کے اندر روح پیدا ہو جائے۔ کچھ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کا اسلوب بہت ہی پیارا ہے۔ قرآن مجید کوئی واقعہ بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اسے خاص کسی چیز پہ ابھارنا ہوتا ہے تو اس واقعے سے ذہن بناتا ہے، اور ذہن بنانے کے بعد اس سے ابھارتا ہے۔ وہ یہاں بتایا کہ دیکھو جب وہ لوگ موت کے بھاگ، اللہ نے موت دے دی، پھر اللہ نے چاہا تو ان کے اندر زندگی پیدا ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ وہ جو کوئی حکم دیتا ہے تو اس میں انسانوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ اگر جان دینے کا بھی حکم دیتا ہے تو اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، مال دینے کا حکم دیتا ہے تو اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان چونکہ سامنے کی چیزیں دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے جو چیزیں ہیں اس کو نظر نہیں آتی ہیں، اس لیے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کہا گیا کہ اللہ کے حکم کے سامنے آگے پیچھے مت ہو، جو اللہ کا فیصلہ ہوا اس کو دل کی کشادگی کے ساتھ تسلیم کرو، مانو، اس میں ہر حال میں تمہارا فائدہ ہے۔ اگرچہ تمہیں اپنی مصلحت اس کے خلاف نظر آتی ہے، لیکن اپنی مصلحت کو، اپنے دماغ کو، اپنی عقل کو پس پش ڈال دو اور اللہ کے حکم پر اور رسول کے حکم پر جم جاؤ۔ یہ تمام باتیں اللہ نے بتائی، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اکثر لوگ ناشکرے۔ دوسری جگہ فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے۔
یعنی یہ ساری باتیں اللہ بیان کرتا ہے، لیکن نصیحت پکڑنے والے اور صحیح راستہ اختیار کرنے والے تھوڑے لوگ۔ اب جو اصل بتانا چاہتا ہے، ایک وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راہ میں قتال کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ صحابہ کرام بہت ستائے گئے، بہت تکلیفیں ان کو دی گئی، پھر اس کے بعد ان کو اجازت دی گئی کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور دنیا میں جو فساد ہے اس کا خاتمہ ہو۔ وہ یہاں پر یہ تمہید بنانے کے بعد اصل حکم یہ دینا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتال کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سننے والا، بڑا جاننے والا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، پھر وہ اس کو خوب بڑھا چڑھا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی کے ساتھ دیتا ہے، تنگی کے ساتھ دیتا ہے اور کشادگی کے ساتھ دیتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کیا قرض دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھانا کھلاؤں، تم سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہناؤں، اور فرمایا کہ اے میرے بندو، اگر تم میں کا ہر آدمی جتنے انسان جنات اور جتنے ہیں وہ سارے کے سارے علی افجر قلب رجل واحد منکم، تم میں سے ایک ایسے آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو انتہائی گنہگار ہے، تو اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اور تم میں کا ہر آدمی علی اتقى قلب رجل واحد منکم، جتنے انسان جنات ہیں سب مل کے ایک متقی، سب سے زیادہ متقی آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی بادشاہت میں کچھ اضافہ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا کہ اگر سارے لوگ جتنے اول سے آخر تک انسان جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائے اور اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ ہر ایک کی مراد پوری کر دے، تو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں کمی آئے گی۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے، لیکن وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض۔ اس میں دو باتیں بتائی۔ پہلی تو یہ کہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ کی تقدیس بیان کرے۔ کون بیان کرے گا؟ جس کو اچھا اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک روایت جو آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، تو ابراہیم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا پیغام پہنچا دینا، میسج۔ سلام کہنے کے بعد میسج کیا کہا کہ کہہ دو جنت پر چٹیل میدان، خالی میدان ہے اور اس میں پودا لگانے کی ضرورت ہے، اور اس کا پودا کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا پودا ہے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اور دوسری بات کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انفاق فی سبیل اللہ، تو اللہ اسے خوب بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ تعالیٰ خوب بڑھا چڑھا کے اس کو دے گا۔ اور یہ بات دھیان میں رکھو کہ روزی کا معاملہ انسان کے اپنے اوپر نہیں ہے۔ کوئی چاہ لے کہ میری روزی بہت زیادہ ہو جائے، میرے پاس مال بہت زیادہ آ جائے، اس کے چاہنے سے نہیں ہو۔ وہ چاہے جتنا بڑا عقل مند ہو، چاہے جتنا بڑا پہلوان ہو، چاہے جتنی طاقت قوت والا ہو، وہ اپنی تدبیر سے روزی پیدا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا کہ جس کے پاس عقل زیادہ، اس کے پاس روزی زیادہ ہوگی،
تو ہر عقل مند آدمی بہت بڑا کروڑ پتی ارب پتی ہوتا، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک انگوٹھا چھاپ انسان ہوتا ہے، انگوٹھا لگانے والا، اس کے پاس بڑے بڑے ڈگری ہولڈر، کوئی پی ایچ ڈی ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اس کے پاس ملازم ہوتے۔ بمبئی میں تو ہمارے ماشاءاللہ ایسے بہت سارے سیٹ ہیں جو اپنے نام کا دستخط نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی حساب کرنا ہوتا تھا، خالی 0 50 زیرو بنا کے حساب کرتا تھا، میں نے خود اپنی آنکھ سے دیکھا۔ بہت بڑا سیٹ، بڑی بڑی کاریں بنا کے بیچنے والا آدمی۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، جس کو چاہتا پھیلا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا تنگ کر کے دیتا ہے۔ تو کہا یہ مت سمجھو کہ تمہارے اپنے اوپر ہے، اور پھر یہ کہا کہ تم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنے والے ہو، یعنی ہر کام کرو تو یہ سوچ کے کرو کہ جو مالک ہے، جس نے پیدا کیا، جس نے روزی دی، جو طاقت و قوت دیتا ہے، اس کے سامنے سب کو جانا، حساب کتاب دینا۔ اور پھر اس کے بعد بڑی عبرت کی بات بتائی۔ قرآن مجید میں یہودیوں کا ذکر بہت زیادہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ذکر بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک ایسی قوم ہے کہ جس میں بہت ساری نشانیاں مسلمانوں کے لیے موجود ہے اور آنے والی قوم کے لیے۔ سورہ بقرہ میں تو کئی جگہ پہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا۔ یہ بڑی پیچیدہ نفسیات کی قوم تھی، اس میں بہت اچھے اچھے لوگ بھی تھے اور بہت بگڑے ہوئے فساد زدہ لوگ بھی تھے، اور امت میں یہ سارے نمونے موجود ہیں۔ ہماری امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، شبرم بشبرن و ذراعم بذراع، بالش برابر بالش اور ہاتھ برابر ہاتھ۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کون؟ یہود و نصارہ؟ تو اللہ کے نبی فرمایا تھا کہ اور کون لوگ؟ وہ یہود و نصارہ کا تذکرہ بہت زیادہ آتا ہے، اس میں سے خاص طور سے یہودیوں کا۔ تو یہاں پر بھی اب ایک بیان آ رہا ہے یہودیوں کا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر جب تک توحید رہی، اتباع کتاب و سنت رہی، اللہ کی فرما برداری رہی، تو وہ غالب رہے اور حاکم رہے۔ لیکن جب ان کے اندر شرک پیدا ہوا اور کتاب و سنت کی اتباع ختم ہوئی، اور یہ اللہ کی سنت رہی ہمیشہ کہ جس نبی کی امت نے توحید کو پکڑا اور اپنے نبی کی سنت پر جمے رہے اور نبی کو جو کتاب دی گئی تھی اس پر عمل پیرا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند رکھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ اور جہاں انہوں نے توحید میں خلل پیدا کیا، جیسے شرک آیا، یہ قبر پرستی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، یہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا، سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کرنے لگے، چڑھاوے چڑھانے لگے، منتیں ماننے لگے قبروں کی، اور حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو خدا اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہا، تو کیا ہوا؟ شرک میں مبتلا ہوا، بدعتیں ایجاد کر لی طرح طرح کی۔ اللہ نے فرمایا رہبانیۃ ابتدعوها، کہ انہوں نے رہبانیت ایجاد کر لی، رہبانیت کی بدعت نکالی، ہم نے اس کو ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، بدعتیں نکالی، سنتوں کو چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، سود کھانے لگے،
اور حیلہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ان پر کہ اللہ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کر دیا تھا، وہ چربی نہیں کھایا، انہوں نے پگھلا کے اس کو بیچا اور اسے قیمت کھائی۔ اللہ نے شنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا، انہوں نے جمعہ کو جال لگایا اور اتوار کو کھایا۔ وہ ہیلے نکالے حلال کو حرام کا، حرام کو حلال کرنے کے لیے، اور طرح طرح کے معصیت کے کام کیے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مختلف سزائیں دی۔ یہاں پر جو ذکر ہے ایک قوم ہے عمالقہ، مفسرین لکھا کہ بڑے بہادر جنگجو جفاکش لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل کے اوپر چھا گئے اور بنی اسرائیل کو بہت زبردست زخم پہنچائی، ان کو گھروں سے نکال دیا، بیوی بچوں سے دور کر دیا اور مختلف طرح کے عذاب کا شکار کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم آخری امت نہ ہوتے تو تمہاری عورتیں بھی ایسے دوسروں کی خدمت کرتی جیسے دوسری امت کی عورتیں تمہارے لوگوں کی خدمت کر رہی، یعنی لونڈی بنا لی جاتی۔ لیکن تم آخری امت ہو اس لیے یہ بات نہیں ہونے والی ہے، لیکن امت کی پستی اور امت کے ادبار کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امت بگڑ جائے گی تو اس کو بھی سزا ملے گی۔ کیا ہوا کہ عمالقہ نے بنی اسرائیل سے وہ تابوت بھی چھین لیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبرک رکھا ہوا تھا۔ انبیاء کرام کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب تبرک ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ انبیاء کا پورا جسم بابرکت ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوک پھینکتے تھے وہ صحابہ دوڑتے تھے، سب لوگ لے کے اپنے جسم پہ ملتے تھے۔ آپ کا بال سب لوگ اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے، آپ کے ناخن محفوظ رکھتے تھے، آپ کا کپڑا، آپ کا برتن، ساری چیزیں برکت کی تھی۔ کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس برتن میں شفا کی غرض سے پانی ڈال کے پیتا تھا، جو اللہ کے نبی کا برتن، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہر نبی بابرکت ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے بعد صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑا کوئی ہے؟ لیکن ایک روایت کہیں آپ کو نہیں ملے گی کہ کسی نے صدیق کا کوئی بال محفوظ رکھا ہو، کوئی ناخن محفوظ رکھا ہو، کوئی کپڑا محفوظ رکھا ہو۔ آج تو لوگ کیا کرتے ہیں، تبرک کے نام پہ قبر دھوتے ہیں اور اس کا غلیظ پانی پیتے ہیں۔ تبرک کے نام پہ جو بہت سڑا ہوا تالاب ہوتا ہے اس کا پانی جا کر پیتے ہیں لوگ۔ وہ تبرک کے نام پہ یہ سب چیزیں کرنا جائز نہیں ہے۔ غیر انبیاء کے ساتھ تبرک کا یہ معاملہ درست نہیں، اور انبیاء کا بھی۔ اب اگر کوئی سوچے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل مبارک کا نقشہ بنا کے میں اس کے ساتھ وہی کام کروں تو جائز نہیں، کیونکہ صحابہ سے ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تبرک، ان کی لاٹھی، ان کا عمامہ یا تورات کا نسخہ ایک صندوق میں موجود تھا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ جنگ کرنے جاتے اس کو سامنے رکھتے تھے اور اس سے ان کو تسلی ملتی تھی، تو وہ بھی چھین لیا ان لوگوں نے۔ اصل چیز کیا ہے؟ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسباب ہوتے ہیں سب چیزیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے وہ سارے اسباب کو فیل کر دیتا ہے، وہ اسباب بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر جب بنی اسرائیل کے لوگ اس حالت کو پہنچ گئے تو ان کے اندر ایک نبی پیدا ہوئے جن کو شمویل یا شمعون کے نام سے مفسرین نے بیان کیا ہے، کسی صحیح حدیث میں اس کا نام نہیں آیا ہے، لیکن نبی کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا۔ یہاں پر فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسیٰ کے بعد کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتال کریں، تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم پر قتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم قتال کیوں نہ کریں گے جب کہ ہم اپنے گھروں سے اور اپنے بال بچوں سے دور کر دیے گئے۔ پھر جب ان کے اوپر قتال فرض کر دیا گیا تو
ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب پلٹ گئے، اور اللہ تو تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کا۔ نبی جو ہے قوم کی نفسیات کو جانتے تھے، یہ قوم کیا ہے، جذبات میں بڑی بڑی باتیں کریں۔ آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، لیکچر دینے میں بہت آگے، باتیں بنانے میں بہت آگے، لیکن ایک آدمی سے پوچھو بڑا مفتی ہے، بڑے مسائل پہ گھنٹوں باتیں کرتا ہے اور دین کی باتیں کرتا ہے، آج کہتا ہے اسلام اسلام اسلام۔ اکثر لوگوں کا حال اسلام کے بارے میں کیا ہے میرے بھائیوں، ایک تمثیل بیان کی جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک خان صاحب نے تقریر سنی مولوی صاحب کی کہ بھائی ایک آدمی اگر کوئی مسلمان کسی کے ہاتھ پہ ہو جائے تو اللہ بہت ثواب دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ آج میں ایک آدمی کو مسلمان کروں گا۔ ایک بنیے کو پکڑا، کہا کہ جلدی سے کلمہ پڑھ، مسلمان ہو جا، نہیں تو آج تیری خیریت نہیں۔ بہت ڈر گیا ہو، کہا کہ اچھا خان صاحب بتائیے کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، مجھے کو تو معلوم نہیں ہے۔ تو لگے سوچنے، کہنے لگے کہ جا تیری قسمت اچھی تھی، آج کلمہ مجھے بھی نہیں معلوم۔ وہ مسئلہ یہ ہے آج مسلمانوں کا کہ اسلام اسلام کی بات کرتا ہے۔ جب جس زمانے میں ضیاء الحق تو وہ اسلام کی بڑی بات کرتے تھے، اسلامی حکومت، اسلامی نظام، آج بھی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا بہت طریقہ ہے سیاسی لیڈروں میں کہ جانتا ہے کہ مسلمان، اسلام مسلمانوں کی کمزوری ہے، اسلام کا نام لو فوراً جو چاہو اس سے کرا لو۔ تو اس وقت کسی مولوی نے کہا تھا کہ ضیاء الحق، یہ جو تمہاری بیگمات اتنی موٹی موٹی بے پردہ گھوم رہی ہیں، پہلے ان کو پردے میں لاؤ پھر اسلام کی بات کرو۔ تو اسی طریقے سے آج کیا ہے، آدمی اسلام کا نام لیتا ہے کہ بھائی ایسا کر دیں گے، وہ کریں گے، ہم اتنے محبت کرنے والے اللہ رسول سے اور جان دے دیں گے۔ لیکن جب بات آ جاتی ہے، آج دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت خالد بن ولید کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ کڑاکے کی سردی والی رات ہے جب میں صبح صبح بھور کے وقت فجر کی نماز سے پہلے اندھیرے میں گھوڑے کی پیٹھ پر چڑھ کے جب سردی بہت کڑاکے کی پڑ رہی ہو، دشمن پہ دھاوا بولتا ہوں، تو وہ رات میرے نزدیک اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اس رات سے بھی زیادہ کہ جب کہا جائے کہ آج تیری شادی ہے، آج نئی نویلی دلہن سے تجھے ملنا ہے، اس سے بھی زیادہ محبوب مجھ سے وہ رات ہوتی ہے جب میں دشمن پہ دھاوا بولنے جاتا ہوں۔ اور آج تو دھاوا بولنے کی بات چھوڑ دو، خالی کہا جاتا ہے فجر کی نماز میں آؤ۔ وہ کتنے مسلمان آتے ہیں؟ بھئی اللہ کی محبت کے دعوے دار، یہ بتاؤ کہ کیا کوئی صحابی نماز میں پیچھے رہتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں نماز میں دو ہی آدمی پیچھے رہتے تھے، ایک تو جو کھلا ہوا منافق ہوتا تھا، جس کا ڈھکن ہوا منافق نہیں، کھلا ہوا منافق ہوتا تھا، اور دوسرا بیمار آدمی جو آنے کے لائق نہیں رہتا مسجد، اس کے علاوہ کوئی مسجد سے پیچھے نہیں آتا۔ آج نماز کیا فرصت کی چیز، اگر فرصت ملی پڑھ لیں گے، نہیں ملا تو نہیں پڑھیں گے۔ اور باقی دینی احکام دیکھ لیجیے، قرآن کتنے آدمی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کتنے لوگ کوشش کرتے ہیں، کتنے لوگ اسلامی احکام کو خالی آپ بتائیے تو بھئی یہ کہا جاتا ہے کہ شادی بیاہ جو ہے وہ اسلامی طریقے سے کرو، کتنے لوگ ہیں پیسے والے جو تیار ہوتے ہیں اسلامی طریقے سے شادی بیاہ کرنے پر، حالانکہ نہیں کرے وہ جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو غلط کام کرتے ہیں، نہیں کرے تو ان میں کوئی نقصان ہونے والا ہے؟ نہیں ہونے والا، لیکن نفسانی خواہشات کے غلام، اس لیے ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ قوم بہت بڑھ چڑھ کے کہہ رہی تھی ہم کیوں، اور نبی جانتے تھے کہ یہ کرنے والی نہیں، جذباتی لوگ۔ آگے ہو سکتا ہے کہ جب جنگ فرض کر دی جائے تو تم نہیں کرو گے، کہا کیوں نہیں کریں گے، ہم کو گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولاد سے دور کر دیا گیا، ضرور کریں گے۔ اللہ نے کہا کہ جب قتال فرض کر دیا گیا تو اکثر لوگ پلٹ گئے، تھوڑے لوگ باقی بچے۔ اب تھوڑے میں بھی کیا حال ہے وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی بادشاہت ہم پر کیسے قائم ہو سکتی ہے، ہم تو بادشاہت کے اس سے زیادہ مستحق ہیں، اور اس کے پاس تو مالی کشادگی بھی نہیں ہے۔ اور نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر منتخب برگزیدہ بنایا، چن لیا ہے، اور اس کو علمی اور جسمانی اعتبار سے بھی تم پر برتری عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ کشادگی والا جاننے والا ہے۔ اب دیکھو آزمائش شروع۔ اللہ نے جس کو بادشاہ بنایا وہ شاہی خاندان کا نہیں ہے، پیسے والا بھی نہیں۔ آج عزت کس کی ہوتی ہے؟ کوئی بڑا آدمی، پیسے والا آدمی ہے، کہیں چلا گیا، 20 آدمی اس کے پیچھے بھاگتے۔ اگر کہیں امیر بنانے کی بات آئی تو کس کو لوگ ڈھونڈتے ہیں؟ پیسے والے کو، اقتدار والے کو، طاقت قوت والے کو، خاندانی حسب نسب والے کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ یہاں بھی معاملہ ایسے ہی ہو گیا۔ اس کو بنایا گیا وہ بیچارہ، مفسرین لکھا ہے کہ پانی بھرنے والے خاندان سے تھا، یا رنگریز تھا، رنگ کرنے والا، چمڑے کو رنگ کرنے والا، یا بعض لوگوں نے کہا کہ سپاہی خاندان میں تھا، شاہی خاندان میں سے نہیں، اور غریب آدمی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ارے یہ بادشاہ، یہ کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو ہم لوگ حقدار ہیں، اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نبی نے معیار کیا بتایا؟ اس کے پاس 2 خوبیاں ہیں۔ سب سے پہلی بات، ان خوبیوں کے علاوہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے، تمہارے اختیار میں چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات جان دو، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نبی ہوں تو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اس کو بادشاہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے، اور 2 خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ علم ہے، اور دوسری کیا ہے؟ جسمانی قوت و طاقت۔ ہینڈسم ہے، خوبصورت ہے، طاقتور ہے۔ اس سیادت و قیادت کے لیے سب سے بنیادی جو چیز ہے، خاص طور سے عام مسلمانوں کا بادشاہ یا خلیفہ یا امیر جو ہو، کیا ہو؟ علم میں ممتاز ہو، عقل میں اور طاقت اور قوت میں ممتاز ہو، تاکہ ہر طرح کے معاملات کا سامنا کرنے کی اس کے اندر صلاحیت پائی جائے۔ اور سب سے بڑی چیز علم ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حاکم، گورنر، ان کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم آ گئے، اپنا نائب کس کو بنایا؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا ابن ابزہ کون ہے؟ کہا کہ ہم لوگوں کا غلام ہے، آزاد کیا ہوا۔ کہا اتنے بڑے بڑے سردار اور اونچے خاندان کے لوگوں کو تم نے غلام کو امیر بنایا؟ کہا حضور وہ قرآن کا عالم ہے، انہ قارئ لکتاب اللہ، وہ قرآن کا عالم ہے اور فرائض کا علم جاننے والا ہے۔ تب کہا کہ تم نے بہت اچھا کیا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعہ کچھ لوگوں کو بلند کر دے گا اور کچھ لوگوں کو پست کر دے گا۔ یہ کتاب بلندی کا ذریعہ ہے۔ علم، مسلمانوں نے جب تک علم کو آگے کیا اور جو ان میں علماء تھے ان کے ساتھ جڑے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم کو چھوٹے بھائیوں کے پاس تلاش کیا جائے گا۔ یعنی جو حقیر لوگ ہیں، جو بدعتی ہیں، جو جاہل لوگ ہیں، چند باتیں سیکھ گئے ہیں لوگ، ان سے نالج لینے لگیں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ نالج کس سے لینا ہے؟ جو علماء ہیں، جو راسخین فی العلم ہیں، اور جنہوں نے ایک لمبا عرصہ لگایا علم میں، جنہوں نے بنیادیں پڑھی ہیں، جو علم کے اصول جانتے ہیں، ان سے علم حاصل کرنا ہے۔ اور انٹرنیٹ کے عالموں سے اگر لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو پھر بہت فساد پیدا ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ ہر آدمی مفتی بن کر سماج معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پیدا کرتا ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز علم ہے، اور علم جو اصولوں کے ساتھ حاصل کیا۔
یہ نہیں کہ بے اصولی کی بنیاد پہ چند کتابیں ادھر ادھر سے پڑھی اور 2.5 کتاب، جیسے کوئی کہتا ہے 2.5 کتابیں بن کے مفتی ہے، 2.5 کتابیں پڑھ کے مفتی اعظم بن گئے اور لگے فتویٰ دینے کے۔ یہاں پر سب سے بنیادی چیز بتایا کہ علم حاصل کیا، علم اللہ نے دیا اور طاقت اور قوت دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بادشاہت سرداری دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا ہے اور جاننے والا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ایک ظاہری نشانی اللہ نے بیان کی۔ بنی اسرائیل کی بڑی خوبیاں ہے کہ ان کے سامنے معجزے ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتے تھے۔ یہاں فرمایا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ کہا کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ یقیناً ان کے بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا چھوڑا ہوا بقیہ ترکہ ہے جس کو فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس میں نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایماندار ہو۔ وہ تابوت جو چھین لیا تھا مالکہ نے، کہا کہ فرشتے لے آئیں گے، اس میں سکینت ہے تمہارے دل کے رب کی طرف سے دل جمعی، اور وہ تابوت آ گیا۔ اس میں بڑی تفصیلات ہے جس میں میں نہیں جاؤں گا۔ تابوت ان کے سامنے صندوق آ گیا۔ تابوت کو تابوت کس لیے کہتے تھے؟ یہ توب سے، شوکانی کی فتح القدیر میں لکھا ہے کہ توب کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنا، توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجوع۔ اسی سے یہ توب، یعنی اس کی طرف کیونکہ وہ بار بار لوٹتے تھے اس لیے اس کا نام تابوت رکھا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ جب طالوت اپنے لشکر کو لے کر چل پڑے تو کہا کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ میرا نہیں، اور جو اس میں سے نہیں چکھے گا وہ میرا ہے، مگر جو ایک چلو ہاتھ سے لے لے تو تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب نے اس سے پی لیا۔ پھر جب وہ ایمان والوں کے ساتھ نہر پار کر گئے تو لوگوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس جالوت اور اس کے لشکر کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ دنیا بھی اللہ نے آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ ہر کام میں آزمائش موجود ہے۔ اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا محرم لوگوں کو، جو لوگ حج کا احرام باندھ لیتے ان سے کہا کہ شکار نہیں کرنا، لیکن کیا کہا کہ ہم شکار بھیجیں گے، ہاتھ سے بھی پکڑ لو گے اور نیزے کے سامنے بھی آ جائیں گے۔ شکار سے منع کیا کہ آج شکار بھیجیں گے، اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ اسی لیے کبھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی کو دیکھتا حرام مال بالکل آسانی کے ساتھ آتا ہے۔ حرام مال کیا ہوتا ہے؟ آسانی کے ساتھ آتا ہے، آدمی جلدی سے لپکتا ہے۔ زنا کا مسئلہ کبھی کبھی بالکل آسان ہو جاتا ہے، آدمی بہت تیزی کے ساتھ لپکتا ہے۔ تو ایمان والوں کی آزمائش، یہ سب کیا ہے؟ آزمائش۔ ایک کون اللہ کے حد پر قائم رہتا ہے۔ اگر آزمائش نہ ہو تو پھر تمیز کیسے ہو؟ ہر آدمی دعویٰ تو ہر آدمی کرتا ہے جو میں پکا مسلمان ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں۔ تو یہاں پر کیا کہا کہ ندی آنے والی نہر، اس میں سے کسی کو پانی نہیں پینا۔ ڈسپلن بھی بہت ضروری ہے کسی جماعت کے نظام کو، خاص طور سے فوجی نظام کو چلانے کے لیے ڈسپلن بہت ضروری۔ ہر آدمی سوچے نہیں یار یہ امیر صاحب نے ایسا کیوں کہہ دیا، ہر آدمی اعتراض کرے تو جماعت کا نظام نہیں چل سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امیر کی ہر بات مانو سوائے اس بات کے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، باقی ہر بات تم کو ماننا ہے۔ تمہارے نفس کے خلاف ہو، تمہاری عقل کے خلاف ہو تو بھی ماننا ہے، اگر قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے تب، اور قرآن و سنت کے خلاف ہے تو نہیں ماننا۔ تو یہاں کیا کہا ایک ندی آئے گی، خوب پیاس سب کو لگی ہوئی، لیکن کیا کہہ دیا جو پانی پیے گا اس کا ہمارا کوئی تعلق نہیں، جو نہیں پیے گا وہ ہم میں سے، خالی ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے بس۔ باقی بعض مفسرین نے کہا
کہ 80,000 لوگوں نے بات نہیں مانی۔ لشکر میں کیا کیا، جیسے ندی کے پاس آئے سب کو بہت زور کی پیاس لگی ہے، خوب زور زور سے پانی پینے لگے، صرف چند لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ بخاری کی روایت ہے کہ بدر میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری تعداد اتنی ہے جتنی طالوت بادشاہ کے ساتھ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا۔ تو بدر والوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ وہ کہا اتنے لوگوں نے پانی نہیں پیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں جن لوگوں نے پانی پی لیا ان کی پیاس بھی نہیں بجھی اور ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے خالی ایک چلو پانی پیا ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کے بعد طاقت بھی تھی۔ اب کیا ہوا، جب آگے گئے لڑنے کا موقع آیا تو جن لوگوں نے پانی پی لیا تھا انہوں نے کیا کہا، آج ہمارے پاس طالوت سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ طالوت ایک بڑا پہلوان اور ظالم آدمی تھا۔ اور پھر کیا ہوا، قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنے کا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ بہت سی چھوٹی اور تھوڑی جماعتیں بڑی اور بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ عالم اگر نہیں ہو عالم تو دنیا فساد سے بھر جائے۔ صحیح علماء کون؟ ابن تیمیہ جیسے، امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک قیادت کے اہل علماء جو اپنی جان دے کے، اپنا مال دے کے، اپنی توانائیاں دے کے اللہ کی توحید کو قائم رکھنا۔ تو اس قوم کے جو علماء تھے اور جو ایماندار لوگ تھے انہوں نے کہا، بہت واعظ کیا، بہت سمجھایا کہ دیکھو فتح شکست اللہ کے ہاتھ، چھوٹی جماعتیں کیا بڑی جماعتوں میں غالب آ جاتی۔ انہوں نے کہا نہیں اتنے بڑے پہلوان لوگ ہیں، ہم طاقت نہیں مانے۔ وہ جتنے لوگ تھے اتنے ہی طاقت لگ گئے۔ تو کیا ہوا آخر میں، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ جب جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ سے سامنا ہوا تو مسلمان کی شان کیا ہے، طاقت و قوت جمع کرنے کے بعد اپنی طاقت پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ ہم کو صبر دے اور ہمارے قدم کو جما دے، ثابت قدمی عطا فرما، فہدموہم بإذن اللہ، اور ہمیں قوم کفار پر فتح دے دے۔ اور اللہ نے دعا سن لی۔ رونے والوں کی دعا اللہ سنتا ہے۔ جب دیکھتا ہے مخلص ہے اور پوری آزمائش پہ کھڑا اترا تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دعائیں سن لیتا ہے۔ آج اتنی ساری دعائیں رائے گاہ کیوں جاتی؟ اللہ کے نبی کیا فرمایا، مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لہ۔ کھانا حرام کا، کپڑا حرام کا، پوری غذائیں حرام کی، تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ تو یہاں پر دعا اخلاص کے ساتھ کی تو فہدموہم بإذن اللہ، اتنے بڑے لشکر کو ختم کر دیا، شکست فاش دی۔ اور فرمایا قتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین۔ حضرت داؤد علیہ السلام گمنام تھے، مشہور نہیں تھے، نہ بادشاہ تھے نہ پیسے والے تھے، لیکن اس جنگ میں کھل کے سامنے آ گئے۔ انہوں نے جالوت کو ختم کر دیا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، اور جالوت کو ختم کرتے ہی فتح مل گئی۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے ان کو بادشاہت دی اور حکمت، نبوت دی اور علم دیا، جو کچھ اللہ نے چاہا، اور فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے دفع نہیں کرتا تو زمین فساد سے بھر جاتی۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے۔ یہ آیت ہمیں یہ آیتیں جو پڑھی گئی بہت بڑا پیغام، یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، اور اس میں جو لوگ اللہ کے حکم کے پابند رہتے ہیں دنیا میں بھی عزت پاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ آخر میں اللہ کے نبی کی حدیث سنا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج آپ بتائیے کہ مسلمان اتنا پریشان ہے، اس نے کہا کہ اگر مسلمان ایٹم بم بنا لے گا تو کامیاب ہو جائے۔
مسلمان نے ایٹم بم بنا دیا، کامیاب ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ ایجوکیشن میں اگر آگے نکل جائے گا تو مسلمان کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہمارے کتنے بچے الحمدللہ ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے ایٹم بم کی صلاحیت بنانے والے بن گئے، میزائل بنانے والے بن گئے۔ قوم کی ذلت گئی۔ کہا کہ پیسے پیدا کرو۔ کتنے عرب ممالک ہے، جتنا خزانہ ان کے پاس ہے کسی کے پاس ہے؟ ذلت گئی؟ نہیں جائے گی، ناممکن ہے کہ چلی جائے۔ کیوں نہیں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعل الذل والصغار ولا من خالف امری، اللہ نے لکھ دیا۔ اللہ کا لکھا ہوا کبھی ختم ہو سکتا؟ چل سکتا؟ اللہ نے لکھ دیا۔ کیا لکھ دیا؟ جعل الذل والصغار، ذلت اور رسوائی اللہ نے مقرر کر دی، اللہ نے لکھ دی ان کے لیے، الا من خالف امری، جو میرے حکموں کی مخالفت کرے، چاہے جتنا بھی تمہارے پاس طاقت ہو، دولت ہو، ذلت رہے گی، یہ ختم نہیں ہوگی، ناممکن ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ختم کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ اور رسول کے مخالف ہیں، زبان سے نہیں، عمل سے۔ آج مسلمان ہے کہ نہیں کہ جو اسلام کے نام پہ ناچتا ہے، گاتا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کان میں انگلی ٹھوس لیتے خالی میوزک سننے پر۔ اللہ کے نبی نے اتنا سخت حرام قرار دیا ہے، اور آج اسلام کے نام پہ ننگا ناچ ناچتا ہے۔ میرے بھائیوں، باتیں بہت ساری ہے لیکن وقت کم ہے، مجھے دوسرے پروگرام میں بھی شرکت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی، پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ زندہ رکھے، قرآن پہ زندہ رکھے، سنت پہ زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، صلی اللہ تعالی نبینا محمد۔